آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابن سیاد کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا یہ وہی دجال تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ملا تو آپ نے اس سے کیا سوالات کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کا اصل نام صاف تھا اور بعض حضرات نے اسے عبداللہ کہا ہے۔ وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، یا اصل رہنے والا تو کہیں اور کا تھا، لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن سیاد جادو اور کہانت کا زبردست ماہر تھا، اسی وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن گئی تھی۔ کچھ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور اہل ایمان کو گمراہ کرے گا، لیکن اکثر حضرات کا یہ کہنا تھا کہ ابن سیاد بڑا دجال تو نہیں ہے، لیکن ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک ضرور ہے جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے اور جن کا اصل مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوگا۔ ابن سیاد کی حقیقت کسی کو معلوم نہ تھی، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اصل حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کو مبہم ہی رکھا، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک قبیلے کے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ وہ اس وقت بلوغت کے قریب ہو چکا تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ دیا اور خوب زور سے کھینچا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو، یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی جھوٹی خبر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے چھپائی تھی وہ سورۃ دخان تھی۔ ابن سیاد نے کہا، وہ پوشیدہ بات جو آپ کے دل میں ہے دکھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہٹ جاؤ، تم اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے آخری زمانے میں نکلنے کی خبر ہمیں دی گئی ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر تم قادر نہیں ہو سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابی بن کعب بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر
کھجور کی شاخوں کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد بے خبر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے سے پہلے اس کی سب باتیں سن لیں، اور اس طرح چھپ کر ابن سیاد کی باتوں کو سننے کا آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان لیں کہ وہ آخر ہے کیا۔ ابن سیاد وہاں اس باغ میں ایک چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا، اور اس چادر کے اندر سے اس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ باتیں سننے ہی والے تھے کہ اس کی ماں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو ابن سیاد کو بتا دیا، پھر وہ چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے نہ بتاتی اور میں اس کی باتیں سن لیتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ کون ہے، اور سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی۔ ابن سیاد کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دو قسم کی رائے تھی۔ ایک صحابہ اکرام کا گروہ یہ کہتا تھا کہ ابن سیاد ہی اصل دجال ہے، لیکن دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ وہ دجال نہیں ہے۔ لیکن ابن سیاد کی حقیقت کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکی۔